جب شرعی احکامات اسلام کی تعلیمات میں انسان اپنی مرضی کرنے لگ جائے نا تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر فتنے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم بعض کتاب پر، قرآن کے بعض حصے پر تو ایمان لے آتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ شرعی احکامات میں اپنی مرضیاں کرتے ہو۔ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے نا، بت کہیں برادری کے بت ہیں تو کہیں برادری ازم کے بت ہیں، کہیں اپنے علاقے کے رسم و رواج ہیں تو کبھی اپنی قوموں کے رسم و رواج ہیں، کہیں ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اپنی جماعتوں کے، کبھی گروہوں اور فتنوں کے، کبھی فرقوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے اپنے مفتیوں کے فتووں کو بت بنایا ہوا ہے، کبھی ہم نے اپنے علاقے کے رسم و رواجوں کو بت بنایا ہوا ہے۔ علاقے کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کے اندر ناک نہیں رہتی، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، مفتی کے فتووں کو نہیں چھوڑتے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض کتاب کے حصے کو مان لیتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے لگنے سے عزت نہیں تمہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی، خیر نہیں ملے گی، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ملے گی، غلبہ برکت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ملے گی، ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی یردون الی اشد العذاب، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے تم شدید عذاب کی طرف دھکیل دیے جاؤ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہے۔ کیا معنی سمجھ آیا کہ جب بندے اپنی مرضی سے شریعت کو مان لیں، یہ حکم مان لیتے ہیں چلو اس میں نرمی ہے، یہ حکم چھوڑ دیتے ہیں اس میں سختی ہے، یہ کام نہیں ہوتا یہ چھوڑ دیں گے۔ ایک نبی کی ایک امت نے، بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی ایک بات کا انکار کیا، کیا کہتا ہے قرآن؟ اس نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امت کو حکم دو سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جائے، دروازے سے داخل ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے میں داخل ہو، سجدے کی حالت میں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے، اس نبی کی امت نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہا۔ حِطَّةٌ کا معنی تھا یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ترتیب کو بدل دیا، تعویل کر دی، ترمیم کر دی، اور حِنْطَةٌ کہا۔ حِنْطَةٌ کا معنی تھا بالیوں کے اندر دانے ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں تو جنس چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ایک بات کو بدلنے کی وجہ سے اس قوم کو مقام طی میں 40 سال بھٹکائے رکھا۔ 40 سال تک ذلیل ہوتے رہے، 40 سال تک خوار ہوتے رہے، 40 سال تک اللہ نے راستہ ہی نہیں دکھایا، 40 سال تک مقام طی میں برباد ہوتے چلے گئے۔ کتنی وجہ سے؟ کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، کتنی شریعت کو بدلا؟ صرف اللہ کے نبی کے ایک حکم کو بدل دیا اور اتنا بڑا عذاب آیا، اتنا بڑا، اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ آج تو پاؤں پاؤں پہ، قدم قدم میں تعلیمات کو بدلا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت حدیث کو چھوڑ کر بدعات، خرافات اور عقیدے کے منافی اور جناب کفری اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی شادی کا، جوانی کا معاملہ تو پھر بدعات، خرافات، کفری اعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جناب اس کے بچوں کا معاملہ پھر وہی، وہ فوت ہو گیا، غمی آئی تو پھر وہی، یعنی ہماری پیدائش سے جوانی تک ہم نے سارے کے سارے معاملات میں رسم و رواج کو، اپنے طریقہ کار کو تو اختیار کر لیا اور شریعت اسلام، سنت حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کا بدلہ کیا دیا اللہ نے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو انہوں نے کام کیے تھے نا، اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ نے ان کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ دنیا کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا تو دنیا بھی نہ ملی، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، دنیا خوش بھی نہ ہوئی، برادری کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، وہ پھر ہی ناراض رہی، اپنے رسم و رواج پر چلے، سنت حدیث کو کہ میرے دوست احباب رشتہ دار راضی ہو جائیں گے، وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے، اور اس کا نتیجہ اور بدلہ کیا اللہ نے دیا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہو گئی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔
دوسرا سبب اللہ نے قرآن میں بیان کیا میرے بھائیوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورۃ طٰ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے مراد اسلام بھی ہے، ذکر سے مراد دین بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کے جناب عبادات میں نماز بھی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ جو شریعت سے، دین سے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم نے اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ سود 4% سے بڑھا کر اسٹیٹ بینک نے 5 کر دیا، 5 سے بڑھا کر 6 کر دیا کہ معیشت، اکانومی مضبوط ہوگی، ہماری معیشت سٹینڈ ہوگی، ہمارا ملک سٹیبل ہو جائے گا، ہمارے جناب ترقیاتی کام آئیں گے۔ یہ اللہ سے جنگ کرتے چلے گئے، قرآن اور سنت سے منہ موڑتے چلے گئے، اسلام کی تعلیمات سے اعراض کرتے چلے گئے۔ قرآن نے کہا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے سود سے اعراض کرنے کی بجائے، کنارہ کشی اختیار کرنے کی بجائے، ہر 6 مہینے بعد شرح سود بڑھاتے چلے گئے۔ قرضے لیے تو سود پر، قرضے دیے تو سود پر، ترقیاتی کام کروائے تو سود پر، حکومتیں چلی تو سود پر، ان کی جناب کمیٹیاں چلی تو سود پر۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اکیلا بندہ ہے پھر بھی، اجتماعی طور پر ہے پھر بھی، وہ خاندان، پورے کا پورا خاندان اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے دیکھ لے، برکتیں نازل ہوتی ہے یا بے برکتی آتی ہے، ان کے اوپر سکون، سکینت، رحمت نازل ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات برپا نظر آتے ہیں، ان کی پوری پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے تو اصول بیان کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً اس کے لیے اس کی معیشت کو، اس کی اکانومی کو، اس کی روزی روٹی کو، اس کی آمدن کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے عذاب کے بعد جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، اس کی آنکھیں بصارت سے محروم ہو جائیں گی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے اندر ذکر سے منہ موڑا تھا، نماز یہ نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے قرآن سے، تعلیمات سے، احکامات سے، اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات نازل فرمائے، ان احکامات سے یہ روح گردانی اختیار کرتا تھا۔